الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام و انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمۃ للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہے آیت نمبر 75۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اہل الکتاب من ان تامنہ بقنطار یؤدہ الیک ومنہم من ان تامنہ بدینار لا یؤدہ الیک الا ما دمت علیہ قائما ذلک بأنہم قالوا لیس علینا فی الأمیین سبیل ویقولون علی اللہ الکذب وہم یعلمون۔ صدق اللہ علیہ۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اور اہل کتاب میں سے بعض وہ ہیں کہ اگر تو اس کے پاس ایک خزانہ امانت رکھ دے وہ اسے تیری طرف ادا کر دے گا، اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ اگر تو ان کے پاس ایک دینار امانت رکھے وہ اسے تیری طرف ادا نہیں کرے گا مگر جب تک تو اس کے اوپر کھڑا رہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا ہم پر ان پڑھوں کے بارے میں گرفت کا کوئی راستہ نہیں، اور وہ اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ اب اس میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ امانت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ امانت دار کون ہے اور بے امانت دار کون ہے؟ اللہ متی فرمان رہا ہے کہ یہودیوں میں کچھ لوگ حد برجہ خیانت دار تھے۔ یہودیوں کے بارے میں کہ یہودیوں میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ خیانت رکھتے تھے، اور کچھ ایسے تھے کہ بے خیانت دار تھے، مطلب امانت میں خیانت کرتے تھے۔ اس لیے مومنوں کو تلقین فرما رہے ہیں کہ ان سے فریب نہ کھانا، ان سے دھوکہ نہ کھانا، کیونکہ ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ اگر آپ اس کے پاس ڈھیر سا مال بھی بطور امانت رکھ دیں گے تو وہ آپ کو مانگنے پر واپس دے دے گا، لیکن کوئی ان میں سے اس طرح بھی ہے کہ اگر آپ ان کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھیں گے تو جب تک آپ بڑے شدت و مدد اور منت و سماعت کے ساتھ مطالبہ نہ کریں وہ آپ کو ایک دینار بھی واپس نہیں دے گا۔ یعنی آپ کو بہت زور زبردستی جھگڑا فساد کرنا پڑے گا جب کہیں جا کے وہ ایک دینار آپ کو دیں گا یا پھر نہیں دیں گا۔ اس سے موقف یہ ہے کہ ہمارے دین میں ان پڑھ لوگوں کے مال کھانے میں کوئی حرج نہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو ناحق مال کھانے کو حرام کرا دیا ہے۔ وہ لوگ کیا کہتے تھے کہ ان پڑھ لوگ جو ہے اور یہ جو مسلم لوگ ہیں ان کا مال کھانا کوئی گناہ نہیں، اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، استغفر اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی کا بھی مال کھانے کو حرام قرار دیا، کسی کا بھی مال ہم نہیں کھا سکتے، چاہے مسلم ہو، غیر مسلم ہو، یہودی ہو، نصارہ ہو، یا ان پڑھ ہو یا غیر ان پڑھ ہو، کوئی بھی ہو، تو کسی کا بھی مال ہم نہیں کھا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کا بھی مال کھانے کو حرام قرار دیا ہے۔ اگر ہم کسی کا مال کھا لیں گے تو پھر ہم اللہ سے معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی معافی نہیں دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہیں گا جس کا تو نے مال کھایا ہے اس کی تو اس سے معافی مانگ، اور اس کے بعد اگر تو واپس دے سکتا ہو مال کو تو واپس دے دے، نہیں تو پھر قیامت کے دن کیا ہوگا، اس کی نیکیاں اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا انصاف ملاحظہ فرمائے کہ اہل کتاب کی مزاحمت کے دوران میں بھی اگر ان کے کچھ لوگوں میں کچھ خوبی تھی تو اس کو بیان کیا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی بھی خوبی بیان کر کے مسلمانوں کو متوجہ کیا کہ یہودیوں میں بھی تم دھوکہ مت کھانا، کہ اس میں پورے یہودی خرابی تھے۔ ہم سوچتے ہیں نا غیر مسلم، مشرک لوگ، منافق لوگ، ہم کیا سوچتے ہیں یہ بالکل ہی ٹوٹلی خراب ہے، لیکن نہیں ہوتے وہ پورے ٹوٹل، یعنی سب نہیں ہوتے، اس میں کچھ ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے سب کا نام آ جاتا ہے۔ جیسا کہ ایک خاندان ہے، وہ خاندان میں کسی نے غلط کام کیا تو پورا خاندان اس کی وجہ سے بدنام ہوتا ہے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ جس نے کیا ہے تو وہی بدنام ہوگا، پورا خاندان نہیں ہوگا۔ تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تم دھوکہ مت کھانا اور تم پرکھنا کہ کون کیسا ہے، اور اس کے بعد اس کے ساتھ ویسا برتاؤ کرنا، نہیں تو کیا ہوگا، اچھے کے ساتھ برا ہو جائے گا، برے کے ساتھ اچھا ہو جائے گا۔ پھر اس کی فرمائش جو اس کے حقدار تھے، جو اچھے تھے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی مزاحمت فرمائی، جو کہ اس کے اچھائی کے حقدار تھے۔ امانت ادا کر دینے والوں کی بہترین مثال صحیح بخاری میں ہے، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا، فرمایا اس نے بنی اسرائیل کے ایک دوسرے آدمی سے 1000 دینار قرض مانگے۔ اس نے کہا پہلے ایسے گواہ لاؤ جن کی گواہی پر مجھے اعتبار ہو۔ قرض مانگنے والا بولا کہ گواہ تو بس اللہ ہی کافی ہے۔ اور جس نے کہا کہ اچھا کوئی ضامن نہیں ہے، کوئی ضامن لاؤ، یعنی کوئی گواہ لاؤ، ضامن یعنی ضمانت لینے والا یا گواہی دینے والا۔ قرض مانگنے والے نے کہا ضامن بھی اللہ ہی کافی ہے۔ اس نے کہا تو نے سچی بات کہی۔
اس نے ایک مقرر مدت کے لیے اس کو قرض دے دیا۔ یہ صاحب قرض لے کر دریائے سفر پر روانہ ہوئے اور پھر اپنی ضرورت پوری کر کے کشتی پر کسی سواری یعنی کشتی کی تلاش کی تاکہ اس سے دریا پار کر کے اس مقررہ مدت تک قرض دینے والے کے پاس پہنچ سکے جو اس سے طے پائی تھی، اس کا قرض ادا کر دے، لیکن کوئی سواری اسے نہیں ملی۔ آخر اس نے ایک لکڑی لی، اس میں سوراخ کیا، پھر 1000 دینار اور ایک مضمون کا خط اس کی طرف قرض دینے والے کی طرف یہ دینار بھیج دیے، یعنی وہ لکڑی میں ڈال کر وہ خط بھی ڈال دیا اور پیسے بھی ڈال دیے اور دریا میں بہا دیا۔ کس پہ بھروسہ کر کے؟ اللہ پر بھروسہ کر کے، کیونکہ انہوں نے اللہ کو گواہ بنایا تھا، اللہ کو ضامن بنایا تھا، اللہ کو ہر چیز بنایا تھا، اس لیے اللہ کے بھروسے ہو۔ انہوں نے پہلے بہت کوشش کی کہ وہ سوار پہ چڑھ کر وہ جس سے قرض لیا اس کو ادا کرنے کے لیے جائے، لیکن ان کو کچھ ملا نہیں، تو انہوں نے کیا کیے، پھر ایک لکڑی کے اندر خط بھی لکھ کر ڈالے اور اس کے اندر وہ پیسے بھی ڈال دیے اور اللہ کے بھروسے وہ اس کو پانی میں بہا دیے۔ اب ایماندار تو دونوں تھے، تو اس کا منہ بند کر دیا اور اسے دریا میں لے آیا، کس کو؟ وہ لکڑی کو۔ پھر کہا، اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ میں نے فلاں شخص سے 1 دینار قرض لیے تھے، اب دعا کر رہے ہیں، اس نے مجھ سے ضامن مانگا تو میں نے کہہ دیا تھا کہ میرا ضامن اللہ ہے، کافی ہے وہ بھی تجھ سے راضی ہوا، اس نے مجھ سے گواہ مانگا تو اس کا بھی جواب میں نے یہی دیا، اللہ پاک گواہ کے لیے کافی ہے، تو مجھ سے راضی ہو گیا۔ تو جانتا ہے کہ میں نے بہت کوشش کی کہ کوئی سواری نہیں ملی جس کے ذریعے میں اس کے قرض اس تک پہنچا سکوں، لیکن اس میں کامیابی نہیں ہوئی، مطلب میرے قرض چکانے کے لیے میں کامیاب نہیں ہوا۔ اب وہ دعا فرما رہی ہے، اس لیے اب میں اسے تیرے ہی حوالے کرتا ہوں کہ تو اس تک پہنچا دے۔ اس نے وہ لکڑی میں جس میں رقم تھی دریا میں بہا دی۔ اب وہ لکڑی دریا میں تھی اور وہ صاحب قرضدار واپس ہو چکا تھا، مگر فکر اب بھی یہی تھی کہ کس طرح کوئی جہاز ملے جس کے ذریعے وہ اپنے شہر میں جا سکے۔ دوسری طرف وہ صحابی جنہوں نے قرض دیا تھا اسی تلاش میں بندگاہ آئے کہ ممکن ہے کوئی جہاز ان کا مال لے کر آیا ہو، لیکن وہاں انہیں ایک لکڑی ملی جس میں مال تھا۔ انہوں نے وہ لکڑی اپنے گھر کے ایندھن کے لیے لے لی، لیکن جب اسے چیرا تو اس میں سے دینار نکلے اور ایک خط بھی نکلا۔ کچھ دنوں بعد جب وہ صاحب اپنے شہر آئے، اب یہ سفر کرنا اتنا آسان نہیں تھا، اور سفر کر کے ہمارے جیسے 1-2 گھنٹے میں یا کچھ منٹوں میں پہنچنے کی سواریاں جب مہیا نہیں تھی، وہ ابھی آئی ہے، تو ان کو وہ لکڑی بھی مل گئی، خط بھی مل گیا، وہ پڑھ بھی لیا اور وہ پیسہ بھی مل گیا، اور یہ بہت دن کے بعد پھر یہ جو کوشش کر رہے تھے جو صاحب جانے کی، تو ان کو بھی وہ سواری ملی، پھر اس کو سوار ہوئے اور وہ قرضدار کے پاس پہنچے، اور یہ خیال کر کے کہ شاید وہ لکڑی ان کو نہ ملی ہو۔ کچھ دنوں بعد یہ شہری بھی ان کے پاس گئے تو قرض جس کا تھا قرض خواہ کے گھر آئے، اور یہ خیال کر کے کہ شاید وہ لکڑی انہیں نہ مل سکی ہو، تو دوبارہ 1000 دینار ان کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کو گواہ بنایا تھا اور بہت ہی بھروسہ کر کے ان کو مال دیا تھا، اس لیے ان کو اس کی فکر تھی۔ دیکھو، قرض دینے والا بھی ایماندار ہے، قرض لینے والا بھی ایماندار ہے۔ آج لوگ قرض دینے کو نہیں کرتے، سب کو معلوم ہے اگر قرض دیں گے تو یہ لے کے بھاگ جائے گا یا پھر ٹائم پہ دینے سے مکر جائے گا، کیونکہ آج کل بے ایمان لوگ بہت ہیں۔ پہلے امانت دار تھے، ایماندار تھے اور بہت سچے اور پکے لوگ تھے، تو وہ اللہ پر اتنی زیادہ امید رکھتے تھے کہ دیکھو کوئی ایسے لکڑی کے اندر دینار ڈال کے اللہ کے بھروسے چھوڑتا ہے کیا؟ نہیں چھوڑتا۔ لیکن اس پہ سے کیا اندازہ لگ رہا ہم کو کہ ان کا جو امید اللہ سے جو تھی، اللہ پر یقین جو تھا، وہ بہت بہت زیادہ مضبوط تھا۔ تو خواہ کے گھر آئے اور تاکہ اس کی جو قرض ہے وہ پیش کر دیا، اور کہا کہ اللہ کی قسم میں تو برابر اسی کوشش میں رہا کہ کوئی جہاز ملے تو تمہارے پاس تمہارا مال لے کر پہنچوں، لیکن اس دن سے پہلے جب کہ میں یہاں پہنچنے کے لیے سوار ہوا مجھے اپنی کوششوں میں کامیابی نہیں ملی۔ پھر انہوں نے پوچھا، اچھا یہ تو بتاؤ کہ کوئی چیز کبھی تم نے میرے نام بھیجی تھی؟ وہ جس کا قرض تھا وہ قرض دینے والے کو پوچھ رہے۔ تو مغروض نے جس نے قرض لیا تھا اس نے جواب دیا، بتا تو رہا ہوں آپ کو کہ کوئی جہاز مجھے جہاز سے پہلے نہیں ملا جس سے میں آج پہنچا سکوں۔ اس پر قرض خواہ نے کہا، پھر اللہ نے بھی آپ کا وہ قرض ادا کر دیا جسے آپ نے لکڑی میں بھیجا تھا، کیونکہ وہ لکڑی میں انہوں نے خط بھی ڈالا تھا، اس لیے وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ وہی ہے جس کو میں نے قرض دیا تھا۔ تم اپنے 1000 دینار لے کر خوشی خوشی واپس لوٹ جاؤ۔ انہوں نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا جو قرض تھا وہ ٹائم پر مجھ تک پہنچا دیا، اب تمہاری جو یہ پیسے ہیں جو تم دوبارہ لوٹا رہے ہو مجھے، وہ لے کر آپ واپس چلے جائیں۔ تو اسے اگر وہ بولتے تھے کہ میرے کو نہیں ملا تو یہ کہاں سے پتہ لگاتے تھے نا کہ ان کو ملا کہ نہیں، تو یہ سوچتے تھے نہیں ملا تو وہ ڈبل رقم حاصل کر سکتے تھے۔ اگر آج کے لوگ ہوتے تو کیا کرتے آپ بتاؤ؟ یہی کرتے نا کہ دوبارہ ان سے
वो लकड़ी की रकम अगर उनको मिल भी जाती तो वो क्या करते थे, हमको नहीं मिला बोल के दूसरी रकम भी उससे हासिल कर लेते थे और उसके जाने के बाद उसका मजाक उड़ाते थे, ये तो बेवकूफ है, इसको मैंने बहुत बेवकूफ बनाया। हालांकि वो खुद ही बेवकूफ बनते, क्योंकि दुनिया का फायदा आखिरत के मुकाबले में बहुत कम है। चाहे अपन पूरी दुनिया लूट लो, आखिरत के मुकाबले में बहुत कम है। तो इस तरीके के लोग आज पाए जाते हैं। और ये जो दो लोगों की मैंने आपको जो कहानी सुनाई, ये पहले के लोग थे जो कि बहुत ईमानदार, बहुत सच्चे और पक्के लोग थे। तो उन्होंने भी सच्चाई को जाहिर कर दिया कि मुझे अल्लाह ने वो रकम मुझ तक पहुंचा दी जो कि तुमने लकड़ी में बहाई थी। फिर वो अपनी जो रकम थी वो लेकर वहां से निकले। फिर आगे, लैसा अलैना फिल उम्मीय्यीन सबीला, उम्मी अरब के लोगों का माल खाए जाने में हम पर कोई गिरफ्त ना होंगे। कौन कहते थे? यहूदी कहते थे। किसका माल? अरब का। अरब में उम्मी लोग मतलब अरब में अनपढ़ लोग पाए जाते थे ना, और ये जो थे यहूदी नसारा, इन पर किताब उतरी थी और ये पढ़े लिखे लोग थे। इब्रानी जबान, सीरियानी जबान जानते भी थे, बोलते भी थे, पढ़ते भी थे, लिखते भी थे। तो ये पढ़े लिखे माने जाते थे। और मुशरिकिन मक्का को कुछ भी नहीं आता था, तो वो उम्मी थे। हमारे नबी भी उम्मी थे। तो वो क्या सोचते थे, ये उम्मी का अगर हम माल खाएंगे तो ये जायज है। ये अपनी तरफ से फतवे देते थे, अल्लाह की तरफ का हुक्म नहीं था। जबक सजा, हाँ जी, अल्लाह की तरफ का हुक्म नहीं था, ये खुद के फतवे देते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जानबूझकर अल्लाह पर बहतान बांध रहे, यानी ऐसी बात कहना जो अल्लाह ने नहीं कही है, और हमने वो बात कही कि अल्लाह की तरफ उसको मंसूब करना, मतलब हम अल्लाह पर बहतान बांध रहे। और नबी के ऊपर भी अगर कोई बात नबी ने नहीं बोली और हमने बोल दिया तो भी नबी पे बहतान होगा। इसलिए हदीस से बयान करने में सबसे पहले हम देखना कि वो सही हदीस सही है कि क्या है, हसन है कि मौजू है कि ज़ईफ है, उसको चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम कोई ज़ईफ हदीस अगर किसी के सामने बयान कर देंगे और वो उस पर अमल करना जारी हो जाएंगे, अमल करना शुरू कर देंगे, उसको देखकर दूसरे, उसको देखकर दूसरे, ऐसा करते करते सब ज़ईफ हदीसों पर जो कि हमने बयान किए उस पर अमल करना शुरू कर देंगे, तो क्या होगा कि हमारा गुनाह जारिया शुरू रहेगा मरने के बाद भी, और हमको पता भी नहीं। हम भले से गुनाह करना छोड़ देंगे, लेकिन जिसको हमने सिखाया वो छोड़ा कि नहीं छोड़ा वो हम कैसे पता लगाएंगे। इसलिए हदीसें बयान करने में और अल्लाह की तरफ जो बात है, अल्लाह की जैसे कुरान की आयतें बयान करने में पहले रिसर्च कर लेना कि यही वो बात है, सच में कुरान में है, और अगर है तो इसने इसको क्या समझा और उसको क्या समझना चाहिए था, इसको सहाबा ने कैसा समझे थे, हमको ऐसा समझना है जैसे सहाबा समझे थे, तो वैसा समझ के हमको लोगों को बताना है। बल्कि मतलब हमको लोगों को सही दीन तक लाना है। दुनिया में इतना इख्तिलाफ हो गया है कि लोग दीन में भी ज्यादती कर रहे हैं ना, बिद्दत पैदा कर रहे हैं। शिर्क तो कर ही रहे थे, लेकिन अब बिद्दत भी पैदा कर रहे हैं और उसको बहुत अच्छा समझ रहे हैं। यानी दीन में ज्यादती कर रहे हैं, नबी के पैरवी के खिलाफ कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कि नबी ने इसका हुक्म दिया है, और ज्यादती करने के बाद और क्या कर रहे हैं, उसको बहुत अच्छा भी समझ रहे हैं, है ना। तो ये सब चीजों से हमको बचना है और हमको बचाना भी है लोगों को, क्योंकि अगर हमने गुनाह जारिया शुरू कर दिए तो फिर हमारा मरने के बाद वो खाता खुला रहेगा गुनाह जारी का। हमको क्या करके जाना है, सवाब जारिया करके जाना है। सवाब जारिया करेंगे तो मरने के बाद भी हमारे नामे अमाल खुलता रहेगा, चलता रहेगा। और हमको इल्म सिखाकर ही जाना है, क्योंकि देखो हम नमाज पढ़ेंगे हमारी जिंदगी में तो कितने दिन तक पढ़ेंगे, कितनी रकातें पढ़ेंगे, कुरान में पढ़ेंगे तो कितना पढ़ेंगे, है ना। नेकियां भी करेंगे तो कितनी पढ़ेंगे, हमारी उम्र 60-70 साल तक जितना हो सकेगा हम उतना करेंगे। लेकिन अगर हम किसी को सही इल्म सिखाकर जाएंगे, वो करेंगे, फिर उसका देख के और कोई करेगा, वो और किसी को सिखाएंगे, वो और किसी को, ऐसे नस्ल दर नस्ल सिखाते रहेंगे, तो वो अमल हमारे नामे अमाल में मरने के बाद भी हमारा जारी रहेगा। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस है कि मुझे इल्म के इबादत की ज्यादती से इल्म की ज्यादती ज्यादा पसंद है। इबादत भी पसंद है, इबादत भी करना है हमको, ऐसा नहीं कि इबादत से गफलत बरतना और सिर्फ इल्म बांटना, इबादत भी करना है, इल्म भी लोगों को सिखाना है, लेकिन इल्म सिखाने में ज्यादा जद्दोजहद करना ताकि हमारा ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। कोई भी चीज अगर जिसमें हमको ज्यादा फायदा हम वही लेते हैं ना, जैसा कि अब मिसाल के तौर पर सॉरी, लेकिन वो फिर बताइए ना, इल्म वाला थोड़ा सा मैं सुन नहीं पाई थी। क्या बोले? इल्म वाला क्या? ये जो आप बता रही फिर थोड़ा सा बता दीजिए ना। हाँ, इल्म, अच्छा, एकदम इल्म सुनाई ना, मैं जल्दी से वो एक्टिव हो गई सुनने के लिए। हाँ, इल्म हासिल करना, अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इल्म की ज्यादती से इबादत की ज्यादती से इल्म की ज्यादती अल्लाह ताला को ज्यादा पसंद है, कि हमको इल्म ज्यादा से ज्यादा फैलाना है। इबादत भी करना, इसका मतलब ये नहीं कि हम इबादत में कमी कर देंगे, हमारी इबादत जो है हम जो करते उससे और ज्यादा करते जाए, लेकिन इल्म हासिल करने में और इल्म को फैलाने में ज्यादा कोशिश करें, ताकि ज्यादातर लोगों तक सही इल्म पहुंचे, और वो अमल करते रहेंगे तो हमारे नामे अमाल में अमल
جاتے رہیں گا. ہم زندہ ہے ابھی تو کتنے دن تک, 60-70 سال تک ہم نیکیاں کرتے رہیں گے نا, اور کتنے دن تک کرتے رہیں گے. تو ہماری ایک حد ہے, ایک حد تک ہم چھوڑ دیں گے. لیکن اگر ہم کسی کو سکھا کر جائیں گے تو وہ اگر کرتا رہے گا تو پھر وہ بھی, اس کا ثواب ہم کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا. ٹھیک ہے, دیکھو علم کی بات بھی ہے, اور اگر کسی کو ہم ہنر بھی سکھا کر جا رہے ہیں تو وہ بھی ہمارے نیکیاں کا باعث بنے گا. علم سکھانا تو بہت بہترین بات ہے, علم تو سکھانا ہی چاہیے. لیکن اگر کوئی بہن کو کوئی سلائی آتی ہے, کوئی کڑھائی آتی ہے, ارے کوئی بھی ایک ہنر آتا ہو, اگر وہ کسی بہن کو ثواب کی نیت سے سکھا دی تو اس کا بھی ثواب جاری ہمارے نام اعمال میں جاری رہے گا. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک باجی ایک اور سوال تھا, جیسے علم سے مراد کیا ہے, دین والا علم یا وہ علم جو دنیا میں بھی ہم فائدہ جو ہوتا ہے, جیسے کچھ لوگ ڈاکٹر بنتے ہیں, علم حاصل کرتے ہیں, یا پڑھائی کرتے ہیں, علم حاصل کرتے ہیں, علم حاصل کرنا فرض ہے, تو علم سے مراد وہ دنیا والا علم بھی ہے نا؟ ہاں, دنیا والا علم بھی ہے اور دین والا علم بھی ہے. تو دنیا والے علم میں تو چلو نیکیاں مل جائیں گے, لیکن دین والا علم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سکھا کر جائے. اور علم کا حاصل کرنا فرض ہے نا, دنیا کا بھی اور دین کا بھی. تو زیادہ علم سے مراد علم حاصل کرنا فرض ہے نا, علم سے مراد تو علم مطلب علم وہاں پہ مینشن نہیں کیا رہا ہے کہ دین والا علم دنیا, تو مطلب اس میں دونوں علم آتے ہیں نا؟ ہاں, دونوں آتے, دنیا کا بھی آتا ہے, وہی میں بتا رہی ہوں آپ کو. تو علم سے مراد ہے دنیا کا بھی علم حاصل کرو اور دین کا بھی علم حاصل کرو. تو ہم کیا کرتے ہیں, دنیا کے علم کو بہت زیادہ ترجیح دیتے ہیں, اور یہ آخرت کے جو دین ہے, یہ اللہ کا جو دین ہے, اس کو ہم پیچھے ڈال دیتے. ایسا نہیں, اللہ کے دین کو آگے رکھو اور دنیا کے دین کو پیچھے ڈالو. ٹھیک ہے, یہ ہم کو حکم ہے. ہم کیا کرتے ہیں, دنیا کے دین کو آگے کر دیتے اور آخرت کے دین کو پیچھے کر دیتے. اور دنیا کا علم بھی بہت لوگ کیا سوچتے ہیں کہ نہیں, ہم کو دین کا علم حاصل کرنا چاہیے, جیسا کہ یہ قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا چاہیے. باقی دنیا کے علم میں اتنا وہ دھیان نہیں دیتے, بچوں کو تیسری چوتھی پڑھا کر چھڑا دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک سوچ غلط ہے. دیکھو, بچہ پڑھے گا تو الگ الگ لینگویج سیکھے گا, تو ضروری ہے کہ وہ بڑا ہو کر یہی ہندوستان میں ہندی سے بولے گا. کوئی انگریزی سننے والا ہے, آن لائن میں ہم پڑھاتے ہیں عالمیت میں, تو اس میں بہت لوگ ہیں نا انگلش سمجھنے والے ہیں, تو وہ ہم کو بولتے باجی انگلش میں ہم کو سمجھا. تو پھر اگر انگلش نہیں ہے تو ہم کیسے سمجھائیں گے؟ اس لیے الگ الگ لینگویج کی علم حاصل کرنا بھی ایک بہت فائدے مند ہے. اس کو کیسا فائدہ مند بنائیں گے ہم, اس کو دنیا کا علم بھی حاصل کر کے فائدے مند کیسے بنائیں گے, اس کو دین میں لے کر. دیکھو, پہلے ہے نا اردو ہندی ہے نا بہت عام تھی, ہر کسی کو آتی تھی, اور انگلش ہے نا بہت خاص تھی, بہت کم لوگوں کو آتی تھی. اور وہ ہے نا جس کو انگلش آتی تھی نا اس کو بہت عزت والا, بہت ہوشیار سمجھتے تھے. لیکن آج کیسا ہو گیا, انگلش سب سے زیادہ سب کو آنے لگی, اور اردو تو غائب ہی ہو گئی, اور ہندی تھوڑی بہت آتی ہے سب کو. اردو تو غائب ہی ہو گئی, بہت کم لوگوں کو اردو آتی ہے. بہت لوگ اردو کی ٹیوشن لگاتے, پہلے انگلش کے لگاتے تھے, ابھی اردو کی ٹیوشن لگاتے. میں نے کتنے لوگوں کو پڑھائی ہوں اردو. تو ہم کو الگ الگ لینگویج سیکھنا ہے, اور اس میں ہم کو بیانات تیار کرنا ہے اور بیان دینا ہے, کیونکہ آن لائن میں بہت لوگ جڑتے ہیں, ہندی سمجھنے والے, انگلش سمجھنے والے, اردو سمجھنے والے. تو اس طریقے سے ہمارا ایک گروپ بنائے, جہاں پہ جس کو انگلش نہیں آتی اس کا انگلش کا الگ بنائے, اردو نہیں آتی اس کا الگ بنائے, وہاں پہ اس طریقے سے ہم بیان دیں. یعنی دنیا کا بھی علم ہم کو حاصل کرنا ہے اور دین کا بھی. لیکن زیادہ دین کا علم حاصل کر کے لوگوں کو اگر ہم پھیلائیں گے تو لوگ کیا کریں گے, اللہ کی طرف آئیں گے. جو انسان اللہ کی طرف آتا نا وہ پورے دنیا کا ہوتا, اور ہر انسان کا وہ حق ادا کرتا ہے. اگر ہم ہمارے اولاد کو اور ہم کو کوئی لوگوں کو ہمارا بنا لیں گے تو ہمارا کتنے دن تک بنے گا؟ تھوڑے ہم جب تک اچھا رہیں گے جب تک ہمارا رہیں گے, جہاں ہم بگڑ گئے وہ ہمارا نہیں رہیں گا. لیکن جو انسان کو اللہ کا بنا دیں گے نا تو وہ ہم بگڑ بھی جائیں گے نا تو بھی وہ ہمارا رہیں گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کا بھی حق رکھا ہے اپنے اس میں. اللہ تعالیٰ نے خود کا ہی حق نہیں بتایا. اگر ہم کسی کو حق بتانے بیٹھیں گے نا, اگر ہم کو اللہ تعالیٰ نے ماں بنایا, اگر ہم اولاد کے پاس بیان دیں گے نا ہمارے حق کے بارے میں تو صرف ہمارا ہی حق بتائیں گے. ہم ماں کا حق اتنا بڑا ہے, یہ ہے وہ ہے. بہن رہیں گی تو اپنا حق بتائیں گے, باپ رہیں گے وہ اپنا حق بتائیں گے, شوہر رہیں گا اپنا, بیوی اپنا, بچے اپنا, ایسا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ ساتھ بندوں کا بھی حقوق بتایا ہے نا, کہ ماں باپ کا یہ درجہ ہے, بہن بھائی کا اتنا ہے, رشتے داروں کا اتنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں کے دل دکھانے سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. جب ان سے بات کرو تو مسکرا کر بات کرو. اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بہت محبت ہے. اگر ہم کسی بندے کا دل دکھائے تو اللہ تعالیٰ ہم کو نہیں چھوڑیں گے, ہم سے اس کے بدلے ہم سے انتقام لیں گا. تو ہم کو اللہ تعالیٰ کے اگر ہم بن گئے تو تمام لوگوں کا ہم نے حق ادا کیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کے حق رکھا ہے. سب سے پہلے اللہ کا, دوسرا نمبر نبی کا, اس کے بعد ماں باپ کا, پھر بہن بھائی, بیوی, بچے, سب آگے لائن سے نا. پھر ہمارے قریبی رشتے دار جیسے ماسی, خالہ, چاچی, چاچا, جو بھی ہمارے رشتے دار, اس کے بعد ہے نا. تو ایسے ہم کو حق ادا کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے.
تو اس کے لیے ہم کو دینی علم حاصل کرنا ہے اور لوگوں تک پہنچانا ہے. تو دینی علم میں بھی نا اتنا اختلاف ہے, قرآن میں تو نہیں ہے لیکن حدیثوں میں بہت اختلاف ہے کہ ضعیف حدیثیں بہت پرورش پا رہی ہے اور بہت مشہور ہو رہی ہے. اس لیے دھیان رکھنا, اگر کوئی ہم کو حدیث بتائے تو اس کو پہلے چیک کرنا کہ وہ کیمے سے, صحیح بخاری کی ہے کہ صحیح مسلم کی ہے, کہ کہاں سے انہوں نے, ان کو ذرا سا پوچھ لینا آپ نے کہاں سے بیان کیے, اس کا نمبر آپ بتا. ایسا نہیں کہ ہم کو بہت علم ہے, بات کرنے کا بھی طریقہ ذرا سا اچھا لہجے میں بولنا چاہیے اس کو, کہ اس کو بھی ایسا نہیں لگے کہ میرے یعنی اس سے ہم بات کریں تو اس کو ایسا نہ لگے کہ میرے عزت نفس پہ ہی حملہ کر رہی ہے, ایسا نہ لگے, بلکہ بہت ہی پیار سے اور عزت دے کے اس سے بات کرے کہ ہم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی, کہاں ہے ہم کو بتا دیجیے. ایسے کچھ اچھے انداز میں اس سے پوچھ لیں اور اس پر ریسرچ کرے, کیونکہ کوئی نئی بات ہم کو معلوم پڑتی نا تو ہم چونک جاتے ہیں, ارے یہ تو ہے ہی نہیں, یہ کہاں سے آ گئے, تو ہم کو چیک کرنا ہوتا ہے. تو وہ چیک کرنے کے بعد ہی ہم عمل میں لیں اور دوسروں کو بتائیں. ٹھیک ہے, اگر ہم جیسے حدیث بھی ہے نا, اگر ہم کو ایک بات بھی اگر معلوم ہے تو اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے. تو ہمارے پاس کتنی باتیں نبی کی اور اللہ کی ہمارے سینوں میں دفن ہے, ہم کسی کو بتاتے نہیں, تو اس کا حساب بھی تو اللہ تعالیٰ ہم سے لیں گا نا. اس کا حساب اللہ تعالیٰ لیں گا کہ نہیں لیں گا. تو یہ ہم کیا کرتے ہیں, وہ باتوں کو امانت رکھ دیتے ہیں. امانت رکھنے کی چیز نہیں ہے یہ پھیلانے کی چیز ہے. اور جو بات کو امانت رکھ رہے ہیں نا اس کو پھیلاتے, اور جو بات کو پھیلانا ہے اس کو ہم امانت رکھتے. پورا الٹا چل رہے ہیں. اگر کسی نے ہم کو کوئی بات بول دیا اس کو ہم امانت نہیں رکھیں گے, اس کو پھیلائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, ہماری بات کو پھیلاؤ, لوگوں تک پہنچاؤ. تو ہم کیا کرتے, اس کو ہمارے سینوں میں دفن کر کے امانت کے طور پہ رکھ دیتے. تو یہ ہم کیا کر رہے, دین کے پورے الٹ چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, پھر آگے ہے لیسا علینا فی الامیین سب, اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھ رہے ہیں. دیکھو, اگر ہم ایسی بات کہہ دیں جو نبی نے نہیں کہی ہے, اور ایسی بات کہیں گے اللہ تعالیٰ نے نہیں کہی ہے, اور ہم نے بول دیا, تو سمجھ لینا ہم نے اللہ اور رسول پر بہتان باندھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم کو ایسی بات بھی نہیں بولنا ہے. اب ہے نا, دیکھو ایسی حدیثیں بھی ہے کہ یاسین ہے نا قرآن کا دل ہے. تو لوگ کیا کرتے ہیں, قرآن پڑھنا تو چھوڑ دیتے, اور کیا کرتے, صبح اٹھ کے صرف یاسین کا ہی دور کرتے رہتے, اسی کو پڑھتے رہتے بار بار. ارے پڑھو, وہ بھی ہے نا قرآن کا ہی حصہ ہے, ایسا نہیں, لیکن اس کا ایک معمول بنا لینا اور اس کو قرآن کا دل سمجھ کے پڑھنا چاہیے. تو پھر کیا ہو جائے گا, بدعت ہو جائیں گے. بدعت کیا ہے, گمراہی. گمراہی کیا ہے, جہنم ہے. تو اس لیے ہم کو حدیثوں پہ ذرا سا دھیان رکھنا, کسی سے جاننے والے سے پوچھ لینا, یا پھر خود ریسرچ کر سکتے ہوں گے تو کر لینا, کرنا زیادہ بہتر ہے. اگر پوچھ بھی لے تو کوئی بات نہیں, جس پہ ہم کو بھروسہ ہے اس پہ. اور زیادہ ایسی بات بھی نہیں کرنا ہے کسی سے سنے اور بیان کر دے, ایسا بھی نہیں. پہلے اس کو پڑھنا, اس کو سمجھنا, اس کے بعد بیان کرنا. کیونکہ قرآن کی آیتیں جو ہے نا, دیکھو قرآن ہر مسلمان پڑھتا ہے, ایسا نہیں کہ ہم ہی لوگ پڑھتے, ایسا نہیں. دنیا میں جتنے مسلمان ہیں, سیاہ ہے, بھورے ہیں, اور ہم ہیں, اور بھی جو لوگ ہیں الگ الگ قسم کے جو نام رکھ لیے اپنے مسلمان میں سے, جو کلمہ شریک ہے, وہ سب قرآن پڑھتے. سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہی ہے. لیکن دیکھو قرآن کو سمجھتے, جو آیت کو جیسا سمجھنا ہے, جیسا صحابہ نے سمجھا نا ویسا نہیں سمجھتے, اس کا غلط مطلب نکالتے. اس لیے کیا ہو گیا ہے, شرک اور بدعت پھیل گیا ہے. تو ہم کو کیا کرنا ہے, قرآن کو ویسا سمجھنا ہے جیسا صحابہ نے سمجھے. اس لیے میں آپ کو ہمیشہ بولتی ہوں کہ جماعت کے چکروں میں کبھی نہیں جانا. ایک ہی بات دماغ میں رکھنا, اللہ تعالیٰ اور اس سے جو اللہ کے جو رسول تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کون سی جماعت سے تھے, انہوں نے کیا فالو کیے کہ وہ دنیا میں ان کو جنت کی بشارت مل گئی, اور ان کے نام آج بھی عزت سے لیے جاتے ہیں. ان کے نام کے اوپر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ کر آتا. انہوں نے ایسے کیا کام کر کے گئے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے. تو انہوں نے کیا کیے, صرف قرآن اور حدیث کو فالو کیا, اور کچھ بھی نہیں کیا. انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا, کوئی جماعت کا نام نہیں رکھے, کچھ بھی نہیں کرے. تو ہم کو بھی قرآن اور حدیث کو ہی فالو کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی چیز نہیں. ہم کو قرآن پڑھنا ہے اور صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیثیں پڑھنا ہے, اور ایک دوسرے سے جو کنیکٹڈ دلیلیں ہیں وہ دے کر ہم کو اس آیت کو سمجھنا ہے. اگر ہم کو قرآن کو سمجھنا ہے تو ہم کو حدیث میں جانا پڑے گا. حدیث میں اگر ہم نہیں گئے تو ہم کو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. سیرت بھی میں اسی لیے پڑھا رہی ہوں, سیرت بھی پڑھیں گے نا تو بھی تم کو قرآن سمجھ میں آئے کہ ایسے حالات تھے جب یہ آیت اتری تھی, ایسے حالات تھے جب یہ آیت اتری تھی, تو اس سے بھی ہم کو قرآن سمجھ میں آ سکتا. تو سیرت کو بھی ہم کو رکھنا ہے, سنت ہے اور حدیث ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے, تو حدیثوں کو بھی ہم کو رکھنا ہے, اور قرآن اجمالاً نازل ہوا ہے, اور اس کی شرح کس میں ہے, حدیثوں میں. اجمالاً مطلب موٹا موٹی باتیں قرآن میں ہے, اور اس کی جو تشریح ہے, اس کی تفسیر جو ہے وہ حدیث میں ہے. اور حدیث اور تفسیر ہے نا, اسے ہسٹری سے بھی کر سکتے ہیں, تواریخ سے بھی کر سکتے ہیں, جیسا کہ مولانا مہدودی نے کی, اس سے بھی کر سکتے ہیں. لیکن
اس سے زیادہ قوی ہے کہ حدیث سے تشریح کی جائے. جیسا کہ میں آج آپ کے سامنے آیت پڑھتی ہوں اور اس کے بعد میں حدیثوں کی دلیل دیتی ہوں, تو یہ زیادہ قوی ہے, کیونکہ حدیث دیکھو تاریخ جو انسان لکھتا ہے نا, تو اس میں غلطی ہو سکتی ہے. ہم تہمت نہیں لگا رہے کوئی مولانا پہ, سب مولانا صحیح, لیکن انسان ہے, انسانی فطرت کے حساب سے ان سے غلطی ہو سکتی ہے, لیکن نبی سے غلطی نہیں ہو سکتی, کیونکہ نبی کو جو پڑھانے والے جو تھے وہ اللہ تعالیٰ تھے, نبی کے استاد جو تھے وہ اللہ تعالیٰ تھے. یہاں غلطی کے کوئی امکان ہی نہیں, کوئی شک ہی نہیں ہے نا. اسی لیے دیکھو, اب میں نے آپ کو بولی کہ قرآن میں موٹا موٹی باتیں نازل ہوئی ہے اور حدیث میں چلر باتیں نازل ہوئی ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو اب کیسے سمجھیں گے ہم؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نماز کا حکم دیا, نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو. ارے نماز کتنی پڑھنا, کیسی پڑھنا ہے, کتنی پڑھنا ہے, کون سا ٹائم ہے, یہ کس میں نازل ہوا؟ حدیث میں نازل ہوا. اب وضو کے طریقے کیا بتائے قرآن میں, کہ منہ دھونا ہے, ہاتھ دھونا ہے, مسا کرنا ہے, پیر دھونا ہے. اب یہ ٹخنوں تک پیر دھونا, کونیوں تک سمیت دھونا, ناک جھاڑنا, ناک میں پانی ڈالنا, کلی کرنا ہے نا, اور روزو کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنا, وضو کے بعد کی دعائیں, یہ سب کہاں سے ملی ہم کو؟ یہ ہم کو حدیثوں سے ملی. تو ہم کو حدیثوں کو دیکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے, ٹھیک ہے. اور ایک بار, اب زکوٰۃ کا بھی حکم, جہاں نماز کا ہے وہاں زکوٰۃ کا آتا ہے نا, تو زکوٰۃ بھی ہم کو کیا گیا, زکوٰۃ ادا کرو. تو اب کتنی ادا کرنا وہ کہاں ملے گا ہم کو؟ حدیثوں میں ملے گا. تو ہم کو حدیث چیک کرنا پڑے گا کہ نہیں کرنا پڑے گا؟ بہت لوگ کیا کرتے, صرف قرآن پر ہی صبر کر لیتے. ایسا نہیں, قرآن کے ساتھ حدیث کو لینا بہت زیادہ ضروری ہے, ٹھیک ہے. پھر آگے ہے, خواہ اسرائیلی ہو یا عرب, بلکہ دیکھو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ امی عرب کے لوگوں کا مال کھانے میں ہم پر کوئی گرفت نہیں ہوں گی. کون کہہ رہے؟ یہودی کہہ رہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جان بوجھ کر اللہ پر بہتان باندھ رہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کبھی امانت میں خیانت کا حکم نہیں دیا. یہ شریعت میں تو نہیں ہے, لیکن پہلے کی شریعت میں بھی نہیں تھا. یہ جو بول رہے ہیں یہ اللہ پر بہتان باندھ رہے ہیں, اللہ پر بہتان باندھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی شریعت میں ایسا حکم نہیں دیا ہے. امانت میں خیانت کرنا اللہ تعالیٰ نے ہر شریعت میں حرام قرار دیا ہے, خواہ وہ اسرائیلی ہو یا عرب. بلکہ اسلام نے تو کسی ذمی کے مال کو بلا اجازت لینا جائز نہیں دیا ہے, اور نہ ہی کسی حربی کافر کے مال کو خیانت سے کھانے کی اجازت دی ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کا بھی مال لینا, اسرائیلی ہو, عرب ہو, دشمن ہو, ہندو ہو, مسلم, کوئی بھی مذہب کا, اس کا مال کھانا ہمارے پہ حرام ہے. اب اس کی دلیل کہاں مل رہی ہے ہم کو؟ سورہ نساء آیت نمبر 58 میں. اب یہ قرآن کی دلیل دے رہی ہوں میں آپ کو. بے شک, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کرو. اب قرآن کا ہی حکم آ گیا, آپ کہاں سے کیسے رکیں گے, اور کیسا اس بات کو ہم مانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کی شریعتوں میں ایسا رکھا تھا کر کے, جیسا کہ یہودی کا کہنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ بتا دیا نا. ہاں, بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کرو, ٹھیک ہے. اب افسوس ہوتا ہے اس یہودیوں پر کہ بعض مسلمان بھی کفار کے ممالک میں سود کے لین دین کے لیے کہتے ہیں کہ دارالحرب میں سود جائز ہے, اور دارالحرب میں اپنی مرضی کا بنایا ہوا ہے, خواہ ان سے جنگ ہو رہی ہو یا نہ. یہودیوں کی اس میں بیاج لینا دینا, کسی کا مال کھانا, یہ ان لوگ نے حلال کر لیا. انہوں نے خود نہیں کیا, اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا. ان کے پاس جو کتاب ہے وہ کتاب میں نہیں ہے. اگر وہ کہتے ہیں تو وہ اپنی من گھڑت باتیں ہیں, ٹھیک ہے. وہ اپنا فائدہ دنیا کا دیکھتے, اس لیے وہ ایسا کہتے ہیں, ٹھیک ہے باجی. آپ کی تشریح ہے تو آپ لے لیجیے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ریکارڈنگ ہو رہی ہے باجی, بولیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت نمبر 213. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اللهم انت السلام ومنك السلام, تبارکت یا ذو الجلال والاکرام. اللهم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا. الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى, خصوصا على افضلهم وخاتم النبیین محمد امین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. اس کا ترجمہ پڑھوں گی میں. ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے. کان الناس امۃ واحدۃ. پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلاف رونما ہوئے. تب اللہ نے نبی بھیجے جو راہ روی پر بشارت دینے والے اور کج روی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے، اور ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کرے. اور ان اختلافات کے رونما ہونے کی وجہ یہ نہ تھی کہ ابتدا میں لوگوں کو حق بتایا نہیں گیا تھا، نہیں، اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا. انہوں نے روشن ہدایت پا لینے کے بعد محض اسی لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے. بس جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا راہ راست دکھایا، اور جن لوگوں نے اختلاف کیا تھا، اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے. ناواقف لوگ جب اپنی قیاس و گمان کی بنیاد پر مذہب کی تاریخ مرتب کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ انسان نے اپنی زندگی کی ابتدا شرک کی تاریکیوں سے کی. پھر تاریکی تدریجی ارتقاء کے ساتھ ساتھ ہی تاریکی چھٹتی اور روشنی بڑھتی گئی یہاں تک کہ آدمی توحید کے مقام پر پہنچا. قرآن اس کے برعکس یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں انسان کی زندگی کا آغاز پوری روشنی میں ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس انسان کو پیدا کیا تھا اس کو یہ بھی بتا دیا کہ حقیقت کیا ہے اور تیرے لیے صحیح راستہ کون سا ہے. اس کے بعد ایک مدت تک نسل آدم راہ راست پر قائم رہی اور ایک ہی امت بنی رہی. پھر لوگوں نے نئے نئے راستے نکالے اور مختلف طریقے ایجاد کر لیے. اسی وجہ سے نہیں کہ ان کو حقیقت نہیں بتائی گئی تھی، بلکہ اس وجہ سے کہ حق کو جاننے کے باوجود بعض لوگ اپنے جائز حق سے بڑھ کر امتیازات، فوائد اور منافع حاصل کرنا چاہتے تھے اور آپس میں ایک دوسرے پر ظلم، سرکشی اور زیادتی کرنے کے خواہش مند تھے. اسی خرابی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مبعوث کرنا شروع کر دیا. یہ انبیاء علیہ السلام اس لیے نہیں بھیجے گئے تھے کہ ہر ایک اپنے نام سے ایک نئے مذہب کی بنیاد ڈالے اور اپنی ایک نئی امت بنا لے، بلکہ ان کے بھیجے جانے کی غرض یہ تھی کہ لوگوں کے سامنے اس کھوئی ہوئی رائے حق کو واضح کر کے انہیں پھر سے ایک امت بنا دے. یہ بہت اہم آیت ہے، اسے آیت الاختلاف بھی کہا جاتا ہے، اور یہ قرآن مجید کی تاریخ کے فلسفے کے لیے ایک بنیادی اینٹ کی حیثیت رکھتی ہے. آج کا جو ہمارا فلسفہ تاریخ ہے وہ اس طرح اس کا نقشہ سامنے لاتا ہے کہ انسانیت کا جو سفر شروع ہوا ہے وہ تاریکی میں شروع ہوا ہے. پہلے انسان تقدیر کو عناصر کو پوچھتا تھا، وہ سمجھتا تھا یہ بھی خدا ہے وہ بھی خدا ہے. تو یہ تصور جو ہے وہ بالکل غلط ہے. قرآن کے تصور سے قرآن ہمیں یہ تصور دیتا ہے کہ تاریخی انسانی کا آغاز نصف النہار یعنی روشنی توحید کے ساتھ ہوا ہے. ایک ہی امت تھی اور حضرت آدم علیہ السلام کے اللہ کے نبی تھے، ان کی اولاد، ظاہر بات ہے کہ انہوں نے اسی راستے سے اپنا سفر آغاز کیا ہے. تمام انسانیت ایک ہی امت تھے، سب کے سب توحید پر کاربد تھے، سب اللہ کے ماننے والے تھے. الستُ بربکم اس کو پورا کرنے والے تھے. پھر کچھ عرصے کے بعد ان میں اختلاف ہونے شروع ہو گئے. اب وہ پگڈنڈیاں بن گئی، نکلنی شروع ہوئی. توحید کی شاہراہ سے کوئی ادھر کو مڑا، کوئی ادھر کو مڑا. کچھ اولیاء اللہ کے نام پر بت بنا لیے گئے، ان کی پرستی شروع ہو گئی اور مختلف قسم کی گمراہیاں جو ہیں ان کا آغاز شروع ہوا. جیسا کہ سورہ شورى میں کہا گیا وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَقٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. پھر
پھر وہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئے جو وارث ہو گئے کتابوں کے انبیاء کے بعد. کان الناس امۃ واحدۃ، لوگ ایک ہی امت تھے، یعنی شروع میں سب لوگ ایک ہی دین پر تھے، ون ریلیجن، کیونکہ لوگوں کی تعداد کم تھی، اور جب تعداد کم ہوتی ہے تو لوگوں میں اتفاق بھی ہوتا ہے. جو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ خاندان بڑا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اختلاف بھی شروع ہو جاتے ہیں. تو آغاز میں سب سے پہلے لوگوں کا ایک ہی دین تھا، یعنی اس سے یہ بڑی غلط فہمی دور ہو جاتی ہے کہ انسانیت کا آغاز ہدایت سے شروع ہوا، گمراہی سے نہیں. اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہدایت دے کر بھیجا تھا زمین پر، اور آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے توحید ہی قائم رہی. فبعث اللہ النبیین، پھر اللہ نے نبی بھیجے. قرآن مجید میں آتا ہے اما القریۃ الا خلا فیہا نبی، ہر قریہ بستی میں نبی آتے رہے. کیا کرتے تھے؟ ومبشرین، خوشخبری دیتے تھے. کس کو؟ نیک کام کرنے والوں کو. ومنذرین، اور ڈراتے بھی تھے. اور یہ اعتدال ہے، اور یہی اچھی تربیت ہوتی ہے، جس میں ایک طرف انسان نرمی سے کام لے اور دوسری طرف قوم بہو لینذر باسا شدیدا من لدن. قرآن مجید میں آتا ہے وانزل معهم الکتاب بالحق، اور ان کے ساتھ کتاب اتاری حق کے ساتھ. کن کے ساتھ اتاری؟ نبیوں کے ساتھ. تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، جس میں صدق اور عدل ہے. اور یہ کتاب ہر دور میں ہر پیغمبر کو دی گئی. کیوں دی گئی تھی کتاب؟ لیحکم بین الناس فیما اختلفوا، تاکہ وہ فیصلہ کرے. کون؟ پیغمبر. بین الناس، لوگوں کے درمیان. کس چیز میں فیصلہ کرے؟ فیما اختلفوا، ان کے اختلاف میں. فی، جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. یعنی آپ یوں تصور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، ایک ہی دین پر تھے، ان کی اولاد ایک ہی دین پر تھی. پھر آہستہ آہستہ ان میں اختلاف ہوا، پھر مختلف جگہوں پر وہ پھیل گئے، فزیکلی بھی دنیا میں کہیں کہیں پھیل گئے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ ہر پیغمبر بھیجے. ایک پیغمبر کے جانے کے بعد لوگ آپس میں اختلاف کرنے لگ گئے. دین کی تعبیر اور تشریح میں ایک ہی کتاب ہوتے ہوئے رائے مختلف ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کوئی اور پیغمبر بھیج دیتا، پھر آ کے لوگوں کے اوپر حق واضح کرتا. جیسے یہود و نصارہ نے اختلاف کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور حق واضح کر دیا. اور یہ سلسلہ چلتا رہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو گمراہی پر ہی چھوڑ نہیں دیا، ان کی ہدایت کا انتظام ہر دور میں ہوتا رہا. وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ، اور نہیں اختلاف کیا اس میں، کس میں؟ حق میں. الا الذین، مگر ان لوگوں نے، اوتوہ، جو ان کو کتاب بھی ہو سکتی ہے. من بعد، اس کے بعد، ما جاءتہم، جو آ گئی ان کے پاس، البینات، کلیئر پروف. جیسے سورۃ البینہ میں آتا ہے وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتہم البینات. اور بہت نیچرل سی بات ہے کہ ایک ہی کتاب کے حامل، ایک ہی کتاب کے ماننے والے بعض اوقات کتاب میں الگ الگ رائے بھی رکھتے ہیں. ہوتا ہے نا ایسا؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کئی تو تفسیریں ہیں، ہم کس کو پڑھیں اور کیا سمجھیں، اختلاف کرتے ہیں. تو نقطۂ نظر کا فرق ہوتا ہے. بعض اوقات توسع کے لیے ہوتا ہے. توسع کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی بات کے اندر کئی معنی. لیکن یہاں پر توسع کے لیے نہیں تھا اختلاف. اس کی وجہ کیا تھی؟ بغیم بینہم، ایک دوسرے پر بغاوت کرنا، ایک دوسرے پر سرکشی کرنا. بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے. یہ بھی انسانی ویکنیس ہے. انسانوں کے اندر جیلیسیز بھی ہوتی ہے اور اینیموسٹی بھی ہوتی ہے، ایک دوسرے سے ضد ہوتی ہے. اس کی وجہ سے بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ ضد صرف دو شخصیتوں کے بیچ نہیں، ان کے دین کے بیچ میں بھی ہو جاتی ہے. اور ایسا ہوتا رہا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تو ہدایت دی اللہ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، جنہوں نے پیغمبروں کی بات مان لی، اللہ نے ان کو ہدایت دے دی. لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، اس معاملے میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا.
من الحق، حق سے، بإذنہ اس کے اذن کے ساتھ، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دے دیتا ہے۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ آغاز انسانیت ہدایت کے ساتھ ہو۔ اللہ نے رہنمائی کی، ہر دور میں پیغمبر آئے، انہوں نے خوشخبریاں بھی سنائی، لوگوں کو ڈرایا بھی، کتابیں بھی وہ لائے، کیا بولتے ہیں، اور اس کے باوجود لوگوں کے اندر اختلاف ہوا، اور اختلاف دین والوں میں ہوا۔ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات، واضح دلائل ہونے کے بعد اختلاف ہوا حق میں۔ کوئی مشکل نہیں تھی، ضد مسئلہ تھا، ضد۔ اس لیسن کے شروع میں منافق کا مسئلہ کیا بتایا گیا تھا؟ ضد، ایگو۔ اور یہاں دین والوں کے باہمی اختلاف کی وجہ کیا بتائی جا رہی ہے؟ آپس کی ضد، اینیموسٹی، رائے کا اختلاف، شخصیتوں کا، سوچ کا، اور اس میں بیسک نفس ہی کرتا ہے۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ اور پیغمبر بھیجے، انہوں نے آ کے حق واضح کر دیا، اور جب حق واضح ہوا تو کچھ لوگوں نے حق دیکھتے ہی اسے قبول کر لیا اور پیغمبر کی بات مان لی، اور کچھ لوگوں نے نہیں مانی۔ اس سے یہ بہت اہم مسئلہ پتہ چلتا ہے کہ جب اختلاف ہوتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ وَمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَّا اللَّهُ وَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر کیا کرو؟ جب جھگڑا ہو کسی معاملے میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو اس کو، اس جھگڑے کی بات کو، ان کی بات مان لو۔ تو اس سے کیا نتیجہ ہوگا؟ جو مان جائے گا اس کو اللہ ہدایت دے دے گا، اختلاف کی مصیبت سے باہر نکال لے گا، اور جسے اللہ چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ تو سیدھا راستہ کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ سے۔ کسی کو دکھاتا ہے وہ جو بات مان جائیں، جو واقعی سیدھا راستہ چاہیں، جو طلب کریں سیدھا راستہ، جو ایگو پرابلم سے باہر آ جائیں، جو جیلسی سے باہر نکل آئیں، جو صاف دل اور صاف ذہن کے ساتھ حق کو قبول کرنا چاہیں۔ تو یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ یہ سب اختلافات دراصل امتحان ہے، انسان کا ٹیسٹ ہے۔ یہ جو عقل ملی ہے نا انسانوں کو زیادہ، یہ بھی ٹیسٹ ہے، ان کا امتحان ہے اس کو کہ استعمال کہاں کرتے ہیں۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دے دیتا ہے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں بھی اس میں شامل کرے جنہیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا ہو جائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ آپ کی ریکارڈنگ ہوئی ہے الحمدللہ۔ میں ڈال رہی ہوں کہ اس پہ گروپ پہ ڈال دوں گی، تو جو نہیں آیا ان کو بول دینا سننے کے لیے۔ الحمدللہ ماشاءاللہ بہت اچھی کی آپ نے تشریح، پوری بات آ گئی اس میں۔ اللہ مزید فضید۔ جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ۔ اب میں دعا پڑھا دیتی ہوں، پھر آپ لوگ لیفٹ ہو سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، دعا کرو، موسم خوب زور سے بادل پڑک رہا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم۔